مهلا مهلا یا ابن زهرا دھیرے دھیرے یا ابن زهرا مقتل جانا یا ابن زهرا. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وأجر اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. ایک درود بھیجو محمد و آل محمد پر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، حسینیت واحد الہی نصیحت کے عنوان سے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس کی آج آخری کڑی ہے. بہت تیزی سے وقت گزر گیا. کچھ وقت جو ہمیں نصیب ہوا اس ماہ محرم کے پہلے عشرے کے اندر، انشاءاللہ کہ مومنین نے اس سے بہترین استفادہ کیا ہوگا. لیکن آج کی رات ایک خاص رات ہے، اور اگر کوئی محروم رہ گیا ہے اب تک تو بہترین موقع ہے آج کی رات. انسان جتنا زیادہ غور کر سکے، فکر کر سکے، اپنے آپ کو متصل کر سکے اپنے امام سے، ان سے ایک ارتباط پیدا کر سکے، ان سے رابطہ پیدا کر سکے. اور سب سے بہترین طریقہ امام علیہ السلام سے رابطے کا یہی اشک ہیں کہ جتنا زیادہ انسان اس مصیبت کو یاد کرتا ہے، اپنے آپ کو اس مصیبت کے اندر اس طرح سے دیکھے جیسے کربلا کے میدان میں ہے، امام علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اس مصیبت کو درک کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. جتنا زیادہ انسان اس مصیبت کو درک کرتا رہے گا، جتنا زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جتنا زیادہ اس کو اپنے وجود پر طاری کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا ارتباط اپنے امام علیہ السلام سے اور زمانے کے امام سے زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا. تو آج کی رات انسان جتنا زیادہ توجہ کر سکے، اور اس رات کو کہ جو کربلا کے میدان میں جس طرح سے آپ نے اور آپ کے اصحاب نے گزاری، اس کا انسان ذرا تصور کرے کہ وہ کیا آج کی رات ہوگی، اور پھر کل کے آنے والا دن لوگ کس طرح سے اس شب میں اس کل کے آنے والے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے. ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اس خیموں میں کیا ہو رہا ہوگا، ان بچوں کے ساتھ، ان جوانوں کے ساتھ، ان اصحاب کے ساتھ، ان بیویوں کے ساتھ وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ کل کیا ہونے والا. یہ تمام چیزیں وہ مصائب ہیں کہ جتنا زیادہ انسان اس کو تنہائی میں غور کر سکے، فکر کر سکے، اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو متصل کر سکتا ہے اپنے امام علیہ السلام سے. آج کی گفتگو بس ایک سے کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ ہے جو کچھ عرائض ناقص کچھ عرائض پیش کرنے کی کوشش کی اس آیت کی ذیل میں، کہ جس میں کہا گیا کہ خدا کی تمہیں جو واحد نصیحت ہے، ایک ہی نصیحت ہے کہ قیام کرو خدا کے لیے، للہ قیام کرو. ایک تاریخی دستاویز انقلاب اسلامی کے اندر، جسے کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران کی جو سب سے پہلی پرانی جو دستاویز ایک ڈاکیومنٹ ہے، اتفاق سے اسی آیت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے. امام خمینی نے 1944 کے اندر، انقلاب سے 25 سال پہلے، ایک عالم دین نے امام سے، جب وہ تحریک کا آغاز اس طرح سے نہیں ہوا ہے اور یہ تمام حالات نہیں ہیں، کسی عالم دین نے امام سے کہا کہ ان کے دفتر میں، دفتر یادداشت جس طرح سے ہوتی ہے، ایک نوٹ بک ہوتی ہے، اس میں کہا کہ آپ اس میں ہمارے لیے کوئی نصیحت یا اس طرح سے لکھ دیں. تو امام علیہ السلام نے اسی آیت کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ نصیحت ہے کہ جو خدا کی جانب سے ہے اور بہترین نصیحت ہے. اور اسی نصیحت کو، اسی قرآن کی آیت کو لکھتے ہیں اور اس کے ذیل میں اس زمانے کے حالات کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اس وقت جو کچھ بھی ہمارے
اطراف میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں. آپ جانتے ہیں اس زمانے کے اندر جب امام خمینی کے انقلاب سے پہلے اس ایران کی کیا حالت تھی، اور ان حالات کو کہتے ہیں کہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے قیام نہیں کیا للہ. ہم لوگ سب اپنی زندگی کے اندر محو ہیں. ہر شخص اپنی خاطر کوشش کر رہا ہے، اپنے نفس کی خاطر. خود خواہی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم پر اس طرح کے لوگ مسلط ہیں. یا تم خدا کے لیے، خدا کے راستے میں نہیں بڑھو گے، خدا کے راستے میں قیام نہیں کرو گے، اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آج یہ اوباش قسم کے افراد حکومت کریں گے. اور اس زمانے کی جو آبادی کے لحاظ سے امام فرماتے ہیں کہ 1 کروڑ شیعہ کس طرح سے ان چند اوباشوں کے ہاتھوں پس رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قوم جب خدا کے لیے قیام نہیں کرتی، سب کچھ اپنا نفس ہو جائے، جب سب کچھ انسان جو ہے اپنے لیے چاہنے لگے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تم کیا نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح سے ہمارے وہ مراکز دینی آج مراکز فحشاء کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں. اس زمانے کے حالات اس تاریخی دستاویز کے اندر ہم اس کو ضبط ہو چکے ہیں کس طرح کے وہ حالات تھے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں سب کچھ، امام خمینی فرماتے ہیں کہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہماری خواتین کے سروں سے جو چادریں چھین لی گئیں، ہماری مراکز اس طرح سے جو دینی مراکز تھے، مراکز قرآن تھے، ان کو اس طرح سے مراکز فحشاء میں تبدیل کر دیا گیا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اسی وجہ سے اس زمانے کے حالات کے بعد سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو اخبار ہیں، جو ہمارے اس زمانے کا جو میڈیا تھا، جو اخبار کی صورت میں ہے، یہ اس وقت اخلاقی بیرا روی کو پھیلانے کا ایک وسیلہ بن چکا ہے. ان تمام چیزوں کو انسان دیکھتا جائے اور اپنے معاشرے کی طرف غور کرے تو ہمارا معاشرہ کتنا زیادہ شبیہ ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کیوں سب کچھ ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہے، یہ ظلم کیوں ہے، یہ فساد کیوں ہے اس معاشرے کے اندر؟ کہ ہم نے خدا کے راستے میں قیام کو ترک کر دیا. ہر انسان اپنی زندگی کے قیام کے لیے ہے، ہر انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ تو اس آیت کو سے جو نصیحت امام خمینی لیتے ہیں اور پھر جو قیام کرتے ہیں، آپ نے دیکھیں اس کے نتیجے میں جب ایک قوم و ملت جو ہے خدا کی اس نصیحت پر عمل کرتی ہے اور واقعی خدا کے لیے میدان میں آتی ہے، تو حالات کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں. وہ ذلت سے عزت کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں. راستہ ایک ہی راستہ ہے. خدا کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو عزت کا راستہ، تو عزت فقط کس کے لیے؟ خدا کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. اگر عزت کا راستہ انتخاب کرنا چاہتے ہو تو قیام للہ ضروری ہے. اس کے بغیر عزت حاصل نہیں کر سکو گے. اس کے بغیر تمہاری اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی. اس کے بغیر تم دین کا فقط نام تو لے سکو گے، اس پر عمل باقی نہیں رہ سکے گا. تو اسی حوالے سے ان چند دنوں میں اسی مطلب پہ کچھ اور کرنے کی فکر کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ تاریخی حوالے سے، کچھ سیرہ معصومین کے حوالے سے کہ ان کی زندگی میں ہم کو قیام کس طرح سے نظر آتا ہے، اور پھر اس سے اپنے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے معصومین نے کس طرح سے اپنی زندگی میں قیام کیا. اور پھر ہمارے پاس اس زمانے کے اندر جو مثال موجود ہے کہ اسی قیام للہ کے ذریعے سے اگر ہم اپنے لیے ان چیزوں کو مشعل راہ بناتے ہیں، ان کو اپنے لیے اسوہ بناتے ہیں، تو ہمارے لیے راستہ جو ہے وہ راستہ کٹھن ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن اس کی جو منزل ہے وہ روشن ہے. لیکن اگر ہم اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے رہیں جس طرح سے چل رہی ہے، تو حالات جس طرح سے خدا فرماتا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، اس کے اندر چینج لانے کی کوشش نہیں کرے گی، تو حالات ویسے ہی رہیں گے. ایسا نہیں کہ آسمان سے آ کے جو ہے وہ کوئی فرشتہ نازل ہو ان چیزوں کو جو ہے وہ چینج کر دے. نہیں، انسان جب تک خود قیام نہیں کرے گا انفرادی اور اجتماعی. اگر جو ہے دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اجتماعی قیام نہیں ہو رہا تو کیا میری ذمہ داری ختم ہو جاتی؟ نہیں. کہا کہ اسی لیے کہا مثنا و فرادا، تم کو مل کر بھی قیام کرنا ہے خدا کے راستے میں، اور فردن بھی قیام کرنا ہے خدا کے راستے میں. اگر مل کر قیام نہیں کرو گے تو اجتماعی حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں انفرادی جو قیام ہے، جو اپنی ذمہ داری ہے، اس کو ادا نہ کروں. نہیں، میں جتنا کر سکتا ہوں وہ پھر بھی مجھے کرنا ہوگا. حجت جو ہے وہ تمام ہو گئی ہے اس آیت کے ذریعے سے. کوئی ہم یہ عذر نہیں لا سکتے کہ چونکہ جو ہے معاشرہ جو ہے سو رہا ہے، معاشرے کے اندر جو ہے وہ قیام نہیں ہے، تو میری نہیں. فردی قیام بھی کا حکم بھی ہے اور اجتماعی قیام کا بھی حکم بھی ہے. تو دونوں قیام جب تک ساتھ ہوں گے. اس قیام پہ ایک دوبارہ سے سرسری سے نظر ڈالیں. قیام ہم جیسے فرض کریں اگر کوئی شخص سو رہا ہے، خواب کی حالت میں ہے، جب اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس خواب سے بیدار کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اٹھو. یہ لفظ استعمال کیا تھا نا، اٹھو.
اس کا مطلب ہے قیام جو ہے بیداری کے لیے جو پہلی چیز جو ہے ضروری ہے، جو شرط ہے، وہ قیام ہے۔ انسان جب تک قیام نہیں کرے گا، جب تک اس وقت تک یہ خواب غفلت کے اندر جو ہے وہ اس کی زندگی بسر ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر اس خواب سے جب تک بیداری نہیں آئے گی تمہارے اندر، آگے کے مراحل جو ہے طے نہیں ہو سکتے۔ بس پہلی چیز جس کو کہا گیا کہ قیام کرو، اٹھو، اس خواب غفلت سے انسان جو ہے وہ بیدار ہو۔ اور پھر جب انسان اس خواب سے بیدار ہوتا ہے تو جس طرح سے کل بیان ہوا آپ کی خدمت میں کہ دو چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اب جب تک تم بیدار ہو گئے ہو اور خدا کے راستے میں قیام کرنا چاہتے ہو، اس راستے میں حرکت کرنا چاہتے ہو، اپنے وظیفے کو انجام دینا چاہتے ہو، تو یہ جان لو کہ یہ وظیفہ، یہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی دو چیزوں کے بغیر: ہجرت کے بغیر، مجاہدت کے بغیر، جہاد کے بغیر۔ اس راستے میں تمہیں ہجرت بھی کرنی ہوگی اور اس راستے میں جہاد بھی کرنا ہوگا، اپنے مال سے، اپنے جان سے۔ ان مال اور جان کا اس لیے تذکرہ کیا کیونکہ اہم ترین چیز جو انسان کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا مال اور اس کی جان۔ ان سے تمہیں جو ہے وہ ہجرت بھی کرنی ہوگی، ان کے سبب اپنے گھر بار کو چھوڑنا ہوگا، مشکلات برداشت کرنی ہوں گی، اور ساتھ میں جہاد بھی کرنا ہوگا، اپنے مال سے بھی، اپنی جانوں سے بھی۔ اور پھر اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہجرت نہ فقط جو ہے انسان کی ایک مکانی ہجرت ہے، بلکہ اس کے اپنے نفس کی ہجرت، کہ اس کے حالات کی ہجرت، اس کی عادات سے ہجرت، اس کی رسومات سے ہجرت، جو بھی چیز ہے جو برائی ہے اس کو چھوڑتا چلا جائے اور ہجرت کرتا چلا جائے، اور پوری زندگی اس کی ہجرت میں گزرے گی۔ اور اس ہجرت کرنے کے اندر اس کو جو مشکلات ہوں گی، ان گناہوں کو چھوڑنے میں اس کو جو مشکلات ہوں گی، اس جہالت کو چھوڑنے میں جو اس کو مشکلات ہوں گی، اس ظلم کے مقابلے میں اس کو ظلم سے عدل کی طرف آنے میں جو مشکلات ہوں گی، اس کے اندر اس کو جہاد کرنا ہوگا، اس کو مجاہدت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی۔ بس یہ پوری زندگی جو ہے جب قیام ہوگا تو یہ مجاہدت اور ہجرت کے ساتھ ہوگی۔ اگر نہیں ہے ہمارے اندر یہ قیام نظر نہیں آتا، یہ ہجرت و مجاہدت نظر نہیں آتی، اگر ہماری زندگی کے اندر ایک حرکت نظر نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جب انسان کے اندر بے حسی آ جائے، کسی چیز کے مقابلے میں اس کی غیرت جو ہے ختم ہو جائے، تب جو ہے یہ چیز ہم کو نظر آتی ہے۔ غیرت دینی اگر نہ ہو، جس طرح سے انسان جو ہے اپنی ناموس کے سلسلے میں غیرت مندی دکھاتا ہے، اس طرح سے اگر دین کے سلسلے میں اگر اس کی غیرت ختم ہو جائے تو پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اطراف میں جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اطراف میں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، عصیان ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، تو ہم اس کے اندر زیادہ دلچسپی نہیں لیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے اس کی اپنی زندگی ہے، میں اس کے اندر دخالت نہیں کروں گا۔ آہستہ آہستہ یہ جب گناہ معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، یہ میری بے غیرتی کی وجہ سے، دین کے حوالے سے جو میری بے حسی ہے جب بڑھتی چلی جائے گی، اور اسی طرح سے باقی افراد کی بھی، تو یہ معاشرہ اس طرح بڑھتا چلا گا یہاں تک کہ ایک دن یہ آگ جو ہے خود میرے دامن کو پکڑ لے گی، اور خود ایسا نہیں کہ میں باقی بچ جاؤں گا، نہیں، یہ چیز جو ہے انسان کے اپنے گھر میں آئے گی، آگ جو ہے اس کے اپنے گھر میں آئیں گی، پھر اس کے اپنے بچے جو ہے بے دین ہونے لگیں گے، اس کے اپنے خانوادہ بے دین ہونے لگے گا، خود جو آہستہ آہستہ بے دین ہونے لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ اطراف میں جو ہے وہ آگ لگی رہے اور اس کا گھر جو ہے سالم رہے، نہیں، جب آگ لگے گی تو سب جگہ لگے گی۔ بس انسان جو ہے اس طرح سے جسے کہتے ہیں کہ بالکل بے تفاوت ہو کر، اور یہ کہہ کہ مجھے اس سے غرض نہیں، یہ بے غیرتی جو ہے اس کو بہت زیادہ جسے کہا گیا ہمارے آئمہ کی زندگی کے اندر، یہ جو چیز ہے، یہ جو ہم کو امام حسین کا جو خطبہ آخری وقت میں نظر آتا ہے، روز عاشور نظر آتا ہے، اس کے اندر اب جو کہتے ہیں ہے ہاتھ من اللہ، اور اتنے ہم نعرے لگاتے ہیں، شعار لگاتے ہیں، اس کے بیس کیا ہے؟ کہ یہ چیز ہم سے دور ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ذلت ہے انسان کے دین، اگر انسان جو نام لے اسلام کا، ایمان کا، خدا کا، لیکن اس کی زندگی کے اندر سے اور اطراف میں اس کے مومنین کی زندگی کے اندر سے، اس معاشرے کے اندر سے اگر دین اٹھ جائے، اس کے احکام کی جو ہے وہ بے حرمتی ہونے لگے، اور میں کچھ نہ کہوں، اور مجھے اس پہ افسوس نہ ہو، اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکوں اور نہ کرنا چاہوں، اس کے لیے نہ کوئی پلان ہو میری زندگی، نہ کوئی منصوبہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے اس مرحلے پہ پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں ایک بہت خوبصورت امام فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ سِرْتُمْ بَعْدَ الْحِجْرَةِ إِعْرَابًا۔ امام علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں وہی چیز جو سیرت علوی کے اندر بیان ہوئی کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ امام علیہ السلام تھک گئے ہیں ان لوگوں سے، ان لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے، لیکن جب قوم جو ہے اصلاح نہیں ہوتی خود امام علیہ السلام کے ہاتھوں۔ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے ہجرت کے بعد دوبارہ سے وہی بیابانی والی زندگی، وہی بدو زندگی جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے، دوبارہ سے اس حالت کے اندر چلے گئے ہو، حالت جاہلیت کے اندر چلے گئے ہو، جس کے اندر کیا ہوا؟ وَبَعْدَ الْمُوَالَاةِ فرماتے ہیں مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِإِسْمِهِ، تمہارا جو تعلق رہ گیا ہے اسلام کے ساتھ فقط اسم کی حد تک رہ گیا، تمہارے نام مسلمانوں والے نام ہیں، ناموں کے اندر تم مسلمان ہو، نام تمہارا علی ہے، حسین ہے، محمد ہے، فاطمہ ہے، یہ نام کی حد تک تو
ہم مسلمان ہیں. وَلَا تَعْرِفُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا رَسْمًا، لیکن تم ایمان سے رسم و رواج کے علاوہ تمہاری زندگی کے اندر کچھ باقی نہیں ہے. کیا باقی رہ گیا؟ یہ اس زمانے کے اندر امام فرما رہے ہیں. اگر آج کے زمانے میں ہوتے تو نہیں معلوم کیا کہتے. کہ تمہارا تعلق اسلام سے فقط نام کی حد تک رہ گیا ہے. تمہارا جو زندگی کے اندر جو تم ایمان سے تمہاری پہچان ہے فقط اس حد تک ہے کہ تم کچھ رسم و رواج کو جو ہے وہ تمہارے زندہ رکھا ہوا ہے، ان رسم و رواج پہ اپنی زندگی گزار رہا ہو. اسی حد تک تمہاری معرفت باقی رہ گئی. بس اگر جو انسان چاہے کہ وہ جو چیز اس کو ایمان کی صورت میں خدا نے جو نصیب کی ہے، جو اس تک پہنچی ہے بہت ساری مشکلات کے بعد، بہت ساری قربانیوں کے بعد، جو دین جیسا بھی ہم تک پہنچا اور جو چیز ہم نے حاصل کی، اگر یہ منتقل کرنا چاہیں اگلی نسل کے اندر کہ یہ سلسلہ جاری رہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہم اس کو اپنی آگے والی نسل تک منتقل نہ کر پائیں. اور دیکھیں جس طرح سے حالات ہیں، اگر ہم نے اس کو سیریسلی نہ لیا، اس کو جو ہے بہت زیادہ اس کو یہ نہ سمجھا کہ ہاں یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، بلکہ اس کو ایسے چلتے رہا، نہیں اس طرح تو چلتا رہا ہے، ہم تک بھی ایمان پہنچتا رہا ہے، ہم تک بھی ہدایت حاصل ہوتی رہی ہے، آگے بھی چلتا رہے گا. اور نہیں، حالات جس طرح سے ہیں، دشمن اپنی پوری کوشش کے اندر ہے. ہم ممکن ہے خواب کی حالت میں ہوں، لیکن دشمن حالت خواب میں نہیں ہے. وہ روز و شب جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور ہمارے گھروں کے اندر گھس چکا ہے. سب ہر انسان جانتا ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ پیغام جو پہنچانا چاہ رہا ہے اب ہمارے گھروں کے اندر آ کے وہ آسانی سے ہماری نسلوں کو، ہماری جوانوں کو پیغام پہنچا رہا ہے. لیکن ہم اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ بے حسی رہی، اگر یہ غیرت دینی نہ جاگی ہماری، تو معلوم نہیں کہ ہماری آئندہ والی نسلوں کا کیا حال ہوگا اور کس طرح سے جو ہے وہ اس ایمان کے ساتھ اور اس اسلام کے ساتھ جو ہے باقی رہیں گے. تو جو چیز ضروری ہے وہ ساری چیز دوبارہ کہاں پہ آ کے جو ہے پلٹ جاتی ہے؟ اس قیام للہ کی طرف. کہ اگر تم نہیں اٹھے، تمہاری زندگی کے اندر حرکت نہیں ہوئی، تم نے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع نہیں کیا. آیت کے اندر فوراً کیا کہا کہ تقوم للہ مثنی و فرادی ثم تتفکروا، غور کرو، فکر کرو. جب تک تمہاری زندگی کے اندر غور و فکر نہیں ہوگا، جب تک تمہاری زندگی کے اندر اس حوالے سے سوچنا نہیں ہوگا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. خوب ایک پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر انسان کی زندگی میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو اس کو چھوڑ تو نہیں دیتا. اس کے بعد انسان جو پلان کرتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ اب اس کا رائے حل کیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے، میری توانائی میں کیا ہے. اور پھر جو ہے جب اپنی توانائی کے مطابق، اپنے پلان کے مطابق جب وہ کام کر لیتا ہے، تو پھر باقی پھر توکل کرتا ہے کہ ہاں میں جس حد تک کر سکتا تھا میں نے کیا، اب باقی جو ہے خدا سے مدد مانگتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ انسان جو ہے کچھ نہ کرے اور فقط یہ کہے کہ ہاں امام ہے اور خدا ہے اور یہ جو ہے اس دین کو بچا لیں گے. نہیں، ٹھیک ہے، ممکن ہے اس دین کو بالآخر کامیاب ہونا ہے، غالب ہونا ہے، لیکن ممکن ہے پھر تمہارے ہاتھوں نہ ہو، تمہیں یہ نصیب، تمہاری خوش نصیبی نہ ہو اور ہماری خوش نصیبی نہ ہو. پھر کوئی اور قوم خدا جس کو لے کر آئے اور جو خدا کے راستے میں ہجرت بھی کرے، مجاہدت بھی کرے، اور پھر اس اپنے امام کے سامنے جو ہے وہ سرخرو ہو سکے. لیکن ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکیں گے. اگر ہم امام علیہ السلام کے سامنے جو سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا اس دین کو بچانے کے لیے، اس فرش اعزاز سے اگر ہم لوگ اس مطلب کو نہ سیکھ سکیں اور اس پر عمل نہ کر سکیں، اس فرش اعزاز کا جو اہم ترین جو پیغام ہے کیا ہے کہ جب دین، اہم ترین جو چیز ہے کہ جو قربانی جس پہ دیے جانے کا حق ہے وہ کیا ہے؟ دین. کہ جب امام بھی اپنی زندگی کو قربان کر دے، امام بھی اپنی سب کچھ جو ہے اس راستے میں قربان کر دے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی جو سب سے اہم چیز ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ دین. دین کا دفاع، دین کا بچاؤ، دین کی حفاظت. یہ چیز اگر ہماری زندگی میں نہیں، اس کا مطلب ہم فرش اعزاز سے جو کچھ ہم کو حاصل کرنا چاہیے تھا حاصل نہیں کر پا رہے. اور وہی بات کہ انسان کی زندگی کے اندر اگر 2 دن ایک جیسے ہو جائیں تو انسان خسارے کے اندر ہے، کیونکہ ایک دن گزر گیا لیکن وہ آگے نہیں بڑھا، اس کی زندگی کا سرمایہ کم ہو گیا لیکن اس نے کچھ حاصل نہیں کیا. تو یہ آیت جو ہے بار بار ہم کو اس بات کی طرف جو ہے وہ بلاتی ہے کہ خدا کے راستے میں قیام کرو. جب تک انسان اپنے نفس کے لیے قیام کرے گا یہ تباہی آتی رہے گی، یہ مشکلات آتی رہیں گی. اب انسان جب قیام کرنا چاہتا ہے تو اپنے اطراف میں جو مشکلات ہیں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرے کہ یہ مشکلات کہاں سے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی ہے، جو پستی ہے، جو دین سے دوری ہے، اس کی اصل چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اہم ترین چیز ہم کو کون سمجھائے گا؟ خود دین سمجھائے گا، خود دین سمجھائے گا.
کیوں؟ کیونکہ دین آیا ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے. ہر چیز کی جب انسان جو ہے جب اس کو معلوم نہیں دین کی طرف رجوع کرے کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. بس پہلی جو چیز ہمیں ضروری ہے، جو لازم ہے ہماری زندگی کے اندر، کہ اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں خدا کے راستے میں قیام ہو اور اس پر جو جیسی خدا ہم سے چاہتا ہے ویسی زندگی گزار سکیں، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے فقہ، جسے کہتے ہیں تفقہ، اس دین کا فہم حاصل کر سکے، گہرا فہم، صحیح فہم، واقعی فہم حاصل کر سکے. نہ وہ فہم، نہ وہ سمجھ کہ جو وہ سمجھ رہا ہے، اس کا جہل مرکب ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے دین کو سمجھ لیا. نہیں، وہ واقعی سمجھ. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ڈائریکٹ انسان جو جب اس کے پاس جو ایک اوریجنل سورس موجود ہے قرآن کی صورت میں، کہ جو رسول خدا فرماتے ہیں درود محمد وعلی محمد پر صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، میں تمہارے درمیان 2 گراں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں سے ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. تو یہ قرآن اسی اوریجنل صورت میں ہمارے پاس جب موجود ہے، لیکن انسان جو ہے اس کی طرف مراجعہ نہ کرے، اس کی طرف رجوع نہ کرے، اس کو کھول کے پڑھنے کی، اور اگر پڑھ بھی رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ خود اس کے اپنے پر ظلم ہے، اس آئندہ آنے والی نسلوں پر ظلم ہے، اس معاشرے کے اوپر ظلم ہے. خوب اس قرآن کو اٹھا کے دیکھو کہ کیا ہے، وہاں پہ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں جس دین کو جیسا سمجھنا چاہیے ویسا وہاں سے سمجھنے کی کوشش کرو اس دین فہمی کے لیے، اور پھر علماء کے پاس انسان رجوع کرے، ان کتابوں کو. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ انسان جب تک دین کی طرف نہیں جائے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اپنی زندگی کے اندر دین فہمی کا نہیں لے کر آئے گا، اس کے لیے وقت نہیں نکالے گا، کوئی یعنی انسان جو ہے عذر پیش نہیں کر سکتا. قیامت کے دن جب انسان کا جو حساب کتاب ہوگا، فرشتے آئیں گے اس دنیا سے جانے کے بعد، اور اس سے پوچھا جائے گا تم نے اس حالت کے اندر کیوں زندگی گزاری، کہ کیا ہوا، پوری زندگی کیسے گزر گئی؟ اس نے کہا ہم کو معلوم نہیں تھا. تو کیا کہا جائے گا؟ بس کیوں علم حاصل نہیں کیا. علم کا نہ ہونا کوئی عذر کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ معلوم نہیں تھا، یہ کوئی عذر نہیں. انسان جائے حاصل کرے علم کو، اور خاص طور پہ اس زمانے کے اندر جب کہ بہت آسان ہو چکا ہے علم حاصل کرنا. اپنے گھر میں بیٹھ کے، پہلے ایک زمانے کے اندر جو ہے وہ شاید مشکلات تھیں، اس زمانے کے اندر بھی قبول نہیں ہے. جاؤ انسان جو زحمت اس کے اندر برداشت کرنی ہے تو زحمت کو برداشت کیا جائے. لیکن اب تو بالکل بھی انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا ان وسائل کے ذریعے سے، ان جدید وسائل کے ذریعے سے، کہ انسان جو ہے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ دین کا فہم حاصل کرے، صحیح فہم حاصل کرے. جو اہم ترین جو ذریعہ ہے قرآن، اسی کے اوپر اگر ہم کہیں کہ یہ صرف تلاوت کی حد تک ہے، اور وہ بھی جو ہے کبھی کبھی تلاوت کی حد تک ہے، تو واقعی ظلم ہے. اس پہ انسان جو ہے جتنا، اسی طرح سے ہمارے پاس جو اور اوریجنل ٹیکسٹ موجود ہیں، یہ نہج البلاغہ کتنے زیادہ انسان کو یہ جھنجھوڑ سکتی ہے، کتنا زیادہ اس کے اندر بیداری لا سکتی ہے، لیکن کتنا زیادہ ہم اس کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں، کتنا زیادہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، کتنا زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے. امام علیہ السلام کی جیسا آپ کہیں کہ آج شہر میں فلاں عالم دین جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، مجلس ہے، کتنے شوق سے آپ جائیں گے اور مثلا وہاں پہ جو ہے وہ شرکت کریں گے، دیکھنے کے لیے کہ جو ہے وہ، اور جتنا بڑا وہ عالم دین ہوگا، جتنا بڑا وہ خطیب ہوگا، دور دور سے لوگ جو ہیں وہ اس کی مجلسوں کو سننے کے لیے آ رہے ہیں. آپ ہمارے گھروں کے اندر امام علیہ السلام کے کلمات مگر کیا ہیں؟ یہ وہی خطبات ہیں، لیکن ہم اس کتاب کی جانب کیوں توجہ نہیں دیتے؟ اس کے اندر معاشرے کے حالات، یہ جو کلمات جو تھوڑے بہت بیچ میں جو ہے وہ آپ کے نورانی کلمات کو بیان، یہ سب کہاں؟ یہ نہج البلاغہ کے اندر یہ ساری کلید ہے، کیز ہیں جو ہم کو دی گئی ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے. دیکھو پچھلے معاشرے کیوں اس کا شکار ہوئے، پستی کا شکار ہوئے. اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو اس کی راستہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، امام علیہ السلام کے کلمات کے اندر موجود ہیں. کیوں ہم مراجعہ نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی عذر ہے؟ قرآن کے بعد، اس نہج البلاغہ کے بعد ایک اور ہمارے پاس اہم ترین سورس کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ. یہ وہ اوریجنل ٹیکسٹ ہیں جو ہمارے پاس ڈائریکٹ معصوم علیہ السلام کا جو کلام ہے، اور بہترین دعاؤں کے ذریعے سے کہ انسان کس طرح سے اپنے اور خدا کے درمیان جو ہے رابطہ ایجاد کرے. نہ فقط اس کے یہ فقط دعا ہے، بلکہ پورا ایک خزانہ ہے کہ جو آپ کو اس دین کی حقیقت سے نزدیک کرے گا. وہ واقعی دین کیا ہے؟ کہ واقعی دین کیا ہے؟ انسان کا خدا سے محبت کرنا. یہ جب تک محبت ایجاد نہ ہو، جب تک انسان عاشق نہ ہو خدا کا، باقی تمام چیزیں بیکار ہیں. کیوں یہ بے غیرتی ہوتی ہے؟ کیوں یہ دین کے لیے ہماری غیرت کم ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری محبت دین سے کم ہے. محبت دین سے کیوں کم ہے؟ خدا سے محبت کم ہے. ورنہ انسان اگر خدا سے محبت کرنے لگے تو اس کی ہر چیز انسان کے لیے محبوب ہو جاتی ہے. جس طرح ہم اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ محبت ہے. لیکن ہمیں چونکہ خدا سے محبت ہماری کم ہے، تو اس کی جو پسندیدہ چیز ہے، خدا نے کیا کہا؟ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا.
اور اپنے کتنے ہی جو ہے اولیاء کو، اپنے کتنے ہی بہترین بندوں کو بھیجا اس لیے کہ تم تک دین پہنچائیں. یعنی اس کا مطلب خدا کو کتنا عزیز تھا یہ دین، کہ جس کے لیے اپنے لیے بہترین جو اس کی مخلوقات ہیں ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم تک دین پہنچے، اور ہم کہیں کہ ہم اس دین کی جانب توجہ نہیں کریں گے. تو ان جو ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، بہترین جو ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ موجود، اس کی جانب توجہ کریں تاکہ انسان صحیح یہ فہم حاصل کر سکے. جب یہ فہم حاصل کرے گا تو اس کو ایک طرف ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسری طرف سے وہ موانع، وہ جو ہرڈلز ہیں اس راستے کے اندر، ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے اس اپنی زندگی سے جو ہے دور کرنے کی کوشش کرے. اس کی جو اہم ترین ہرڈل ہے وہ گناہ ہے. انسان جو ہے ایک طرف دعاؤں میں مشغول ہو، ایک طرف قرآن کے اندر مشغول ہو، ایک طرف اس کی زندگی کے اندر یہ گناہ موجود ہوں، تو اس کا جو اثر ہونا ہے وہ نہیں ہو سکے گا. آپ ایک طرف سے جو ہے وہ دوائیں لیتے رہیں، ایک طرف سے ہر وہ چیز جو کہ اس بیماری کا سبب ہے اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس سے ختم نہ کریں، زندگی سے دور نہ کریں، تو انسان کبھی بھی صحت مند نہیں ہو پائے گا. انسان اگر صحت مند ہونا چاہتا ہے تو جہاں پر اس کو دوا کی ضرورت ہے اتنی زیادہ اس کو پرہیز کرنے کی بھی ضرورت ہے ان چیزوں سے کہ جو اس کی بیماری کا سبب ہے. بس وہ گناہ جو ہمارے دل کو سیاہ کرتے ہیں، اس دل کو دور کرتے ہیں خدا سے، ان چیزوں کو، ان اسباب کو اپنی زندگی سے دور کرنا، وہی ہجرت. ان چیزوں کو چھوڑنا. اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی کے اندر جو گناہ ہیں وہ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے ہیں، ان دوستوں کو چھوڑنا ہوگا، یہ ہجرت کرنی ہوگی، یہ قطع تعلق کرنا ہوگا. اگر میں کہوں کہ نہیں وہ کمپنی میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، یہ باتیں بنائیں گے، وہ بات، جب تک انسان جو ہے اس چیز کو اپنے لیے مہم سمجھے گا کہ لوگ کیا کہیں گے اور کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں، جب تک یہ بیماری کی جڑ جو ہے جب تک باقی رہے گی، انسان خدا سے نزدیک نہیں ہو سکے گا. خدا کہتا ہے کہ جب تم خدا سے نزدیک ہونا چاہتے ہو تو پھر ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جن کی زندگی کیا ہے، لہو و لعب میں گزر رہی ہے. واضح قرآن کی آیات ہیں کہ چھوڑنا ہوگا ان لوگوں کو کہ جن کی زندگی اس طرح سے گزرتی، کیوں کہ تم کو بھی آہستہ آہستہ وہ مبتلا کر دیں گے، تم کو بھی آہستہ آہستہ اس بیماری کے اندر ملوث کر دیں گے. بس اہم ترین چیز انسان کا جو ہے اپنے گناہوں سے، ان چیزوں سے کہ جو خدا سے دور کرتی ہیں اس کو، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. انسان اپنے آپ کو صاف بھی کرتا رہے، اپنے دل کو صاف بھی کرتا رہے، دوسری طرف سے اس کو آراستہ کرتا رہے. ایک طرف سے جو ہے خدا کی محبت کے ساتھ، ان قرآن کی آیات کے ساتھ، نہج البلاغہ کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ اپنے اس دل کو نورانی کرتا رہے، اور دوسری طرف سے ہر وہ چیز جو کہ ظلمت کا باعث ہے اس کو اپنے وجود سے جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. بس اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی، دونوں صورتوں میں جو ہے انسان کو قیام کی ضرورت ہے. انفرادی زندگی کا کچھ ذکر ہو، اسی طرح سے انسان کے بعد جو پہلی جو اجتماعی زندگی کے اندر جو اہم ترین، جو سب سے پہلا سٹیپ آتا ہے کیا ہے، اس کی خانوادے کی زندگی ہے، اس کی اپنی فیملی لائف ہے، کہ اس دین کی حفاظت مجھے اپنے لیے بھی کرنی ہے. اور پھر اجتماعی لحاظ سے جو پہلی سیڑھی ہے وہ کیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو دیکھوں، ان تک اس مطلب کو پہنچاؤں، ان کے ساتھ ان کے دین کے حوالے سے حساس رہوں، ان تعلیمات کو ان تک منتقل کرنے کی کوشش کروں، ان کے اندر دین کا شوق ایجاد کروں. اس سوسائٹی کے اندر جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں ان کو امیون کرنے کے لیے، کہ جس طرح سے معاشرے کے باقی افراد جس طرح سے سوچ رہے ہیں، جس طرح سمجھ رہے ہیں، جس طرح سے ان کی زندگی کے اندر دین کی امپورٹنس اگر میں چھوڑ دوں اور ان کو ویکسینیشن ان کی نہ ہو، اور ان کو قوی نہ کیا جائے، ان کو اسٹرانگ نہ بنایا جائے، ان کے عقائد کو، ان کی دینی تعلیمات کو، تو کیا ہوگا؟ جب یہ معاشرے میں جائیں گے تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اپنے عقائد کا دفاع نہیں کر پائیں گے. پھر آہستہ آہستہ ان کو اپنا دین جو ہے کیا لگنے لگے گا کہ جب باقی لوگ جو ہے اس دین پر عمل نہیں کر رہے اور باقی لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے، تو یہ جوان جو ہے کب تک اس کا مقابلہ کرے گا؟ جب تک اس کے اندر سے جب تک وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا، دفاع نہیں کر پائے گا. ایک دن وہ آئے گا کہ یہ خود بھی جو ہے سرنڈر ہو جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم کو یہ چیزیں، اب یہ کیسز جو ہیں وہ نظر آنے لگتے ہیں، سننے میں آنے لگے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ مثلا ایک زمانہ جو تھا کہ ایک وہ گھرانہ کہ جس کے اندر جو ایک مذہبی گھرانہ شمار ہوتا تھا، اب اس کے بچوں کی حالت، ان جوانوں کی حالت جو ہے وہ قابل بیان نہیں رہی. اس حد تک جو ہے وہ دوری ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن یہ کام آہستہ آہستہ اسٹارٹ، ایک دن ایسا نہیں ہوتا، ایک دن میں ایسا نہیں ہوتا، یہ آہستہ 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 یہاں تک انسان کی نوبت پہنچتی. ہم جب اس چیز کو سیریس نہیں لیتے، ایک وہ چیز جو ہے شروع میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، بیماری جو ہے کم ہے، اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے انسان صحیح ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس مرض کو بڑھتے رہنے دیا جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اب وہ ناقابل علاج مرض میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر جو کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ اب اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا، بس اس کے جو انسان پھر مرنے کا انتظار کرے. تو یہی چیز ہماری زندگی کے اندر ایمان کے لحاظ سے ہے. اپنے انسان اپنے خانوادے کے حوالے سے، اپنی فیملی کے لحاظ سے جو ہے وہ غور کرے. جب اس کی تربیت کر رہا ہے تو جو ہم بہترین جو اصول ہم کو دیا گیا، ہم اسی زیارت عاشورہ کے ذریعے سے کیا چیز ہم کو جو بار بار ہم زیارت عاشورہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے رزق میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے. ہر چیز جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ
مال کی جو ہے محور کے اوپر ہے، پیسہ کہیں سے آ جائے بس. دعائیں بھی ہماری اسی محور پہ ہے، قرآن بھی اسی محور پہ ہے. گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لو تو یہ سورہ، رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ پڑھ لو تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا، یوں کر لو تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا، یوں کر لو تو کون سی دعا. اس ساری چیزیں بس ہم کو یہ بتا دیا جائے کہ ہمارا رزق کہاں سے بڑھے گا، مال کہاں سے زیادہ ہو جائے گا. جب یہ سب کچھ ہوگا تو کیا ہے، پھر ہم زیارت عاشورہ بھی جو پڑھتے ہیں امام حسین کے لیے نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ہو جاؤں، اپنی زندگی کو قربان کروں، ان کے اصحاب کی طرح ہو جاؤں، ان کے انصار کی طرح ہو جاؤں، مجھے بھی وہ مقام ملے. نہیں، اس چیز پہ کون توجہ کرتا ہے. ہم کہیں کہ زیارت عاشورہ اس لیے پڑھ لیں تاکہ اب بہت کچھ ہم نے بہت تیر مار لیا تو کیا ہے، تاکہ جو ہے ہمیں عذاب جہنم سے مثلا ہماری شفاعت ہو جائے. لیکن پھر بھی اس کے اندر کیا ہے، میرا فائدہ ہے. لیکن میں کیا کر سکتا ہوں اپنے امام کے لیے، مجھے کیا مل جائے، بس مجھے مل جائے. یا تو مال و دولت مل جائے، بہت بڑا مومن ہو گیا تو سوچے گا کہ ہاں میری آخرت بھی تھوڑی سنور جائے، لیکن میں کیا دوں، اس دینے کے اوپر کوئی تیار نہیں ہے. امام علیہ السلام کچھ ہم سے بھی تو مانگتے ہیں، کچھ تقاضا کرتے ہیں، جو ہم کیا کہتے ہیں زیارت جامع کے اندر کہ نصرتی لکم معدہ، کہ میری نصرت آمادہ ہے آپ کے لیے. یہ چیز امام کو چاہیے کہ تم بھی تو کچھ دکھاؤ، تم بھی تو کچھ دو. تو ہماری زیارت عاشورہ میں کیا جو اہم جو چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا محور کیا ہے، تولا و تبرع ہے، جو ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ جس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا یہ فروع دین کے اندر جو اہم ترین چیز تبرع. اس تبرع کے انسان غور بھی تو کر کے دیکھے. تبرع یعنی کیا؟ تبرع فقط یعنی بعض لوگوں کے اوپر لعنت کرنے کا نام ہے. تبرع یعنی خدا اور رسول اور امام اور دین کے دشمنوں سے انسان جو ہے وہ دشمنی کرے. خوب اس کا ذرا کھولیں تو کیا نکلے گا؟ خدا کے دشمن سے میں دشمنی رکھوں. کس زمانے کے دشمن سے؟ کوئی زمانے کی قید آئی ہے اس کے اندر کہ ایک خاص زمانے کے جو دشمن تھا اس سے آپ کو دشمنی کرنی، وہ تو مر گیا. اب اس سے میں دشمنی کیسا کروں گا؟ اس سے دشمنی اس طرح سے کروں کہ نہیں، وہ جو کام کرتا تھا، اس نے جو نقصان پہنچایا دین کو، ہر وہ شخص جو کہ بعد میں آتا رہے گا، ہر وہ نظام جو کہ بعد میں آتا رہے گا، ہر وہ سسٹم جو کہ بعد میں آتا رہے گا، اور اسی طرح سے خدا کے دین کو نقصان پہنچاتا رہے گا، اور اس کے نبی کی اور ائمہ کی تعلیمات کو نقصان پہنچاتا رہے گا، اس دین کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. میں اس سے دشمنی کروں. اب دشمنی کیسے ہوتی ہے؟ دشمنی فقط یہ ہوتی ہے کہ میں جو ہوں آپ کا میں جو لعنت کرتا ہوں زبانی طور پہ، فقط یہ دشمنی ہے. دشمنی اسے کہتے ہیں واقعا جب ہم اپنی زندگی کے اندر ہم سے جو ہے اگر کوئی ہمارا حق چھین لے، جو کوئی مالی مسائل کے اندر خاص طور پہ، تو ہم کس طرح سے اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. آخر وقت تک اس کو جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. اگر انسان کے ذہن میں جو ہے وہ دل میں کینہ آ جائے اور اس کے خلاف جو ہے نفرت ایجاد ہو جائے اور اس سے دشمنی کرنا شروع کر دے، تو کسی طرح سے جو اس کو نقصان پہنچانے کے چکر میں کہ کچھ یوں ہو جائے اس کے لیے پلان ہوتا ہے یہ. یا اگر انسان جو ہے ظاہر اس سے جو ہے ہٹ کے تھوڑا اجتماعی لحاظ سے انسان سوچنے کی کوشش کرے کہ اگر ایک جو ہے ملک دوسرے ملک کا دشمن ہو، اس کی سرزمین کا، اس کی سرحدوں پہ جو ہے وہ، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو دشمنی کرتے ہیں تو ہمیشہ حالت پلان کے اندر ہوتے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ الرٹ رہنا ہے، آمادہ رہنا ہے، اور اس کے چالوں کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر وہ حملہ کرے گا تو ہم اس طرح سے یا اس پہ جو ہے وہ اٹیک کیا جائے گا، یا حد اقل جو ہے دفاع کے لیے پوزیشن ہوگی. تو یہ ہماری بھی دشمنی اس قسم کی دشمنی ہے. اس کے اندر نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی سوچنا ہے، نہ کوئی صرف اور صرف زبانی. اور نہ فقط ہے کہ صرف اور صرف زبانی ہے، اس میں کوئی سوچ نہیں ہے، اس میں کوئی پلان نہیں ہے، اس میں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی اس امام علیہ السلام کے قول کے مطابق فقط جہاں پہ رسم رہ جائے، جہاں پہ فقط اسم رہ جائے، تو ممکن ہے میرا نام تو علی ہو، میرا نام تو محمد ہو، میرا نام تو فاطمہ ہو، لیکن کام کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا، سیرت کیا ہوگا، وہی جو ان کا ہے. یعنی ایک لڑکا جو اس معاشرے کے اندر ہے جس سے آپ جو ہے دشمنی کرنا چاہتے ہیں، اور ایک لڑکا جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے جس کا نام علی ہے، جس کا نام یہ ہے، ان دونوں کی زندگی کے اندر ہم کوئی فرق نظر نہ آئے، اس کے جو ٹارگٹس ہیں، اس کے جو اہداف ہیں، اس کا جو ایم ہے زندگی کا، اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری زندگی کیا ہدف ہے، کہے گا کہ میں بس اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہاں پہنچنا چاہتا ہوں، اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اچھی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اچھی زندگی وہ ہوتی ہے جس کے اندر لگژریز ہوں، آسائش کی زندگی ہو، پرسکون زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو مجھے اس کا کوئی یہ اچھی. اس کا ٹوٹل جو ہمارے جوانوں کا ایک عمومی بات کر رہا ہوں، اگر آپ پوچھیں کسی سے کیا کرنا چاہتے ہو، یہ میں پڑھائی کروں گا اور اس کے بعد یہ جاب ہوگی، یہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ حاصل کرنا، پھر کیا، پھر کچھ نہیں ہے، یہی ہے ہدف، یہی ہے، یہاں تک پہنچ گیا، اس کا مطلب ہے میرا ہدف حاصل ہو گیا. اچھی زندگی یعنی یہ قرآن جس حیات طیبہ کی طرف بلاتا ہے، اور یہ ہماری حیات طیبہ، یہ ہماری حیات طیبہ ہے کہ زندگی جو ہے آسانی سے گزر جائے. اگر حیات طیبہ ہماری یہ ہو جائے تو پھر وہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب ہیں ان کی زندگی، تو اس کا مطلب بہت ہی بیکار زندگی تھی، نعوذ باللہ. وہ کیا زندگی گزاری انہوں نے، ان کو تو کوئی لگژریز نہیں ملی، سخت ترین زندگی.
جن لوگوں نے ان حالات کے اندر زندگیاں گزاری ہیں، جنہوں نے جیلوں میں زندگیاں گزاری ہیں، جنہوں نے تاریک زندانوں کے اندر زندگیاں گزاری ہیں، فقر کے اندر زندگی گزاری ہے، ان کی زندگیاں تو نعوذ باللہ ضائع ہو گئی. اس کا مطلب ہے ان کو لاس ہی لاس ہوا ہے، خسران ہی خسران ہوا، کچھ کیا ملا ان کو. لیکن خود قرآن کہتا ہے انہی کی زندگی در حقیقت زندگی ہے، باقی زندگی تو زندگی نہیں ہے. حقیقی زندگی تو ان کی زندگی ہے کہ جو کل بھی بیان ہوا کہ انسان جو ہے ہر آن جو ہے اپنے نفس سے جو مقابلہ کرتا ہے اور ہر آن اپنے نفس کو جو مارتا ہے تو اس راستے کے اندر اس کو شہادت ملتی ہے اور اس کو ایک زندگی ملتی ہے. اور مسلسل ان شہادتوں کے نتیجے میں انسان حیات طیبہ حاصل کرتا ہے. حیات طیبہ یہ ہے، یہ وہ زندگی ہے جس میں تم کو واقعی خوشی ملے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری واقعی خوشی کس میں، پیسہ مل جائے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو کتنے ہی مالدار افراد جو ہیں کیوں خودکشی کرتے. ہر وہ ایک انسان جس کی زندگی کے اندر صرف آسائشیں ہوں، ہر طرف آپ کو لگژریز نظر آ رہی ہوں، آپ دیکھیں گے ڈپریشن کے مرض میں جو ہے مبتلا ہے، خوشی نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر. ہر وہ چیز اس کی آرزو کر سکتا تھا مادی لحاظ سے اس کو مل گئی، لیکن اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہے، آرام نہیں، سکون نہیں. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقی چیزیں ہی نہیں ہیں کہ جس سے انسان خوشی محسوس ہو. جب تک انسان اپنے رب سے جو ہے نزدیک نہ ہو، اس کا تعلق اپنے رب سے نہ ہو، جتنا زیادہ کنیکشن بڑھتا نہ اسٹرانگ نہ ہوتے چلا جائے، جب تک انسان جو ہے اپنی زندگی کے اندر ان خوشی واقعی خوشی کو حاصل نہیں کر پائے گا. اصل اس کی زندگی کا اس کو مزہ نہیں آئے گا، اصل زندگی نہیں ہوگی اس کی. لیکن ہم اس کو اس وقت تک نہیں سمجھیں گے کہ جب تک ہم اس کا مزہ نہ لیں، واقعی اس طرف آئے انسان، واقعی اس طرف آئے اور واقعی اپنا رابطہ جو ہے وہ خدا سے اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرے، اس ریلیشن کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرے. اور ایک اس کا واحد بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہی فرش عذاب پر جو ہم آنسو بہاتے ہیں. کیا یہ وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب انسان کا دل آمادہ ہوتا ہے اس رحمت کو لینے کے لیے، ان فیض کو لینے کے لیے جو خدا کی بارگاہ سے نازل ہو رہا ہے. انسان اس چیز کا سوال کرے کہ میں زندہ ہونا چاہتا ہوں، مجھے واقعی زندگی چاہیے، میرے اندر ایسی زندگی آ جائے، ایک ایسی تڑپ آ جائے، میں اس طرح سے عاشق خدا اور رسول ہو جاؤں کہ میں تڑپتا رہوں کہ کس طرح سے جو ہے مجھے، جہاں پہ بھی انسان مناجات شعبانیہ کے اندر انسان کیا دعا کرتا ہے، عجیب مناجات ہے اس کی، جو ہر امام نے جو تلاوت کی، یہ وہ مناجات ہے ہر امام نے اس کی تلاوت کی ہے، اس کو خدا سے مانگا ہے، اس طرح سے خدا سے جو ہے وہ سرگوشی اور اس طرح سے مناجات کی ہے، جس کے اندر کیا امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی چیز ہر وقت ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، ہم کو کچھ مل جائے. یہاں پہ اس دعا کے اندر امام کیا کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے اس طرح سے بنا دے کہ میں وہ کرنا لگوں جو تو مجھ سے چاہتا ہے، جو تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں ویسا ہو جاؤں، جو تو مجھ سے کروانا چاہتا ہے میں ویسا وہ کرنے لگوں. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بس یہ ہم و غم جو ہماری زندگی کا جو ہے، جب تک اس طرح کی زندگی رہے گی کہ وہ زندگی کی جو ہم وہیں سے لیتے ہیں، انہی تعلیمات کے نتیجے میں ہم لیتے ہیں جو ہماری دانشگاہوں میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہماری مراکز علمی کے اندر، ہمارے میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا جاتا ہے کہ اچھی زندگی یعنی یہ زندگی. جب اچھی زندگی یعنی یہ، تو پھر جاری بات ہے جب بچہ اس معاشرے میں پروان چڑھتا ہے تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں بھی وہاں تک پہنچ جاؤں. اس کی غلطی بھی نہیں ہے، جس پورا گھر والوں کی تھنکنگ جب یہ ہوگی، اس کے اطراف والوں کی تھنکنگ یہ ہوگی، ماں باپ خوش ہوں گے اور واقعاً اس کو جو ہے وہ کیسے ایسی جگہوں پہ بھیجا جائے گا اور ایسے انسٹیٹیوٹس میں بھیجا جائے گا اور پھر اس کے جو ہے وہ خود بتایا جائے گا کہ تم کو بڑے ہو کے یہ کرنا ہے، تم کو اس طرح سے جانا ہے، تو بچہ تو اسی طرح سے تربیت ہوگا. اور پھر اس کی اب اگر ہم اس کا جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آنا چاہیں اور اپنے آپ کو جو ہے خدا کی طرف لے جانا چاہیں، جس طرح سے یہ اس کا حق ہے، ضرورت کیا ہے کہ انسان دوبارہ سے غور کرے، دین کی طرف آئے. دین کے لیے طرف آنے کے لیے اہم ترین چیز کیا ہے؟ انسان اس کا علم حاصل کرے، اس کی معرفت حاصل کرے، دیکھنا شروع کرے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور اس کا جب تک انسان اس کی طرف محنت نہیں کرے گا، اپنی انرجی نہیں لگائے گا، انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں ہوگا. اگر ایک معاشرے کے اندر جو ہے کوئی ہم کہیں کہ کوئی وبا آ جائے، کوئی بیماری آ جائے اور وہاں پر جو ہے لوگوں کے پاس کوئی علاج کرنے والا نہ ہو، تو کیا کرے گا معاشرہ؟ کہ ٹھیک ہے ہم مر جاتے ہیں، ہمارے پاس تو ڈاکٹر موجود نہیں ہے، دوائیں موجود نہیں ہیں. کیا یہ کرتا ہے؟ اگر اس کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے تو باہر سے جو ہے کہا جائے گا ہمیں پاس ڈاکٹرز کا انتظام کیا جائے. اور آئندہ کے لیے کیا پلان کیا جائے گا کہ ممکن ہے اس طرح سے حالات اسی طرح سے رہیں تو ہم لوگ خود ڈاکٹرز اپنے پروڈیوس کرنا شروع کریں، ممکن ہے دوبارہ سے وبا آ جائے. لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے گا کہ ابھی ہمارے پاس چونکہ کوئی حل موجود نہیں ہے تو ابھی ہم مر جاتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے. نہیں، یا تو اب نہیں ہے تو یا تو امپورٹ کرو گے یا پھر خود پروڈیوس کرنے کی کوشش کرو گے. اس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، اس علم دین کو جو ہے ان سورسز سے لے کر ان کو حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں اچھے علماء کی ضرورت ہے. جس معاشرے کے اندر کمی ہوگی تم کیا کریں گے؟ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تاکہ جہالت کا یہ سلسلہ جاری رہے؟ یا نہیں،
یا تو کہیں سے انتظام کیا جائے یا پھر اپنے اولاد کو جو ہے اس طرف بھیجا جائے. خود اس معاشرے کی طرف سے لوگ اتنے لوگ جائیں کہ جو ضرورت پوری ہو جائے. قرآن حکم الہی ہے, اس کو ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ جس کا جو ہے کہا جائے کہ ہر انسان جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے اس طرف کہے کہ بس میرا ہم و غم یہ ہو کہ میرا بچہ کسی طرح سے امریکہ اور انگلینڈ پہنچ جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تم میں سے ہر قوم کیوں ایسا نہیں ہے کہ ایک گروہ اٹھے اور جائے اور علم دین حاصل کرے اور پھر واپس آئے اور اپنی قوم کی ہدایت کرے. حکم ہے, واجب کفائی ہے. جس طرح سے ہمارے پاس جو ہے کہ ایک میت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور اس کو کوئی دفنانے والا نہیں ہے, سب کا سوال ہوگا کیونکہ واجب کفائی ہے. اسی طرح سے ہر واجب کفائی جو ہوتا ہے کہ جب تک ایک اتنے مقدار میں کہ جو ضرورت ہے وہ پوری نہ ہو جائے, یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ دوسرا انسان جو اپنے بچے کو بھیج دے گا, میں کیوں بھیجوں. نہیں, جب تک تم دیکھ رہے ہو کہ اس معاشرے کے اندر ضرورت ہے اور ضرورت پوری نہیں ہو رہی, انسان اس کام کو انجام دے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ انسان جو ہے ہم لوگ کتنا زیادہ غافل ہیں اس مسئلے کی طرف سے کہ ہم اسی حد تک حساس ہو جائیں کہ اچھا اس معاشرے کے اندر جب کوئی یہ مریضی جو ہے جہالت کی, جہالت کا مرض کون دور کرے گا؟ ایک عالم دور کرے گا. ایک جاہل تو آ کے جہالت کے مرض کو دور نہیں کر سکتا. اور پھر ہمارا پورا جو سسٹم جو ہے ایک مسلمان کا, ایک مومن کا, وہ جب دین کے اوپر جو ہے اس کا محور ہے, تو جب تک علم دین اس کے پاس نہیں ہوگا, جب تک کہ کیسے اس معاشرے کی آگے گاڑی جو ہے آگے چلے گی, نہیں چل سکتی. اس انجن کے اندر جو پیٹرول کی ضرورت ہے, جس انرجی کی ضرورت ہے, وہ ہے یہ چیز. جب تک علم دین نہیں ہوگا معاشرہ نہیں چل سکتا. اگر اس کو دینی معاشرہ کے طور پر چلانا چاہتا, نہیں چلانا چاہتے, ایک دفعہ انسان جو ہے اقرار کر لے, ایک دفعہ اعلان کر دے میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو ہے تو الگ بات ہے. لیکن جب تک نام بھی لیتے رہیں, حسین حسین بھی کرتے رہیں, علی علی بھی کرتے رہیں, خدا کا نام بھی لیتے رہیں, لیکن کام بھی, تو یہ ہماری زندگی کے اندر جو نفاق ہے, یہ جو تضاد پایا جاتا ہے, یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے. جسے کہتے ہیں کہ ہم نہ اس طرف ادھر کے رہیں نہ ادھر کے. بعض لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں, دنیا کے اندر اتنے محو ہیں, اتنے مگن ہیں کہ جو ہے کم از کم اس دنیا کے اندر. ہم لوگ اس حالت کے اندر, اس حالت تضاد کے اندر ہے کہ نہ دین کی طرف جا پاتے نہ دنیا کی طرف. تو انسان جو ہے, یہ وہ وقت ہے انسان اپنے اس پہ غور کرے. کب انسان جو ہے آخر غور کرے گا؟ کب جو ہے وہ وقت آئے گا؟ کیوں یہ فرش ازا باعث نہیں بنتے کہ ہم جو ہے اس پہ سوچنے کی کوشش کریں, آئندہ دیکھنے کی کوشش کریں, مل کر اجتماعی لحاظ سے. دیکھیں وہ چیز ہے کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں. اجتماعی لحاظ سے جب تک کام نہیں ہوگا, ہم لوگ مل کے نہیں بیٹھیں گے, جب تک یہ مسائل اجتماعی لحاظ سے حل نہیں ہو پائیں گے. اجتماعی لحاظ سے انسان سوچے, اسٹارٹ کرے. اسٹارٹ کرنا ضروری ہے. جب تک اسٹارٹ نہیں ہوگا سوچتے رہیں گے کہ ہاں بعد میں کل یہ وہ, جب تک کام نہیں ہوگا. جب انسان کے ذہن میں خیال آ گیا, اس کو انسان کل پہ نہ ٹالے. اپنے ہم خیال افراد سے اس مسئلے کو ڈسکس کرنا شروع کرے, کیا کیا جا سکتا ہے, میں کیا کر رہا ہوں. اور پھر ہر سال اپنا محاسبہ انسان کرتا رہے کہ بہتر ہوا, کچھ نہیں ہوا, یا پیچھے چلے گئے. اگر پیچھے چلے گئے تو اس کی وجوہات کیا تھی, ہمارے ہاتھ میں تھی یا باہر کی طرف سے تھی. اگر باہر کی طرف سے تھی, میں نے اس کو مقابلہ کرنے کی کتنی کوشش کی, میں نے واقعی کوشش کی تھی یا میرے اختیار سے باہر تھا. یہ تمام چیزیں ہم کو دیکھنی ہوں گی. یعنی یہ تمام چیزیں کہ جس کا سوال ہوگا, انسان کا صرف نماز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے نمازیں اپنی قضا کی نہیں کی. بابا ان چیزوں کا بھی سوال ہوگا. اگر وہ فلان بچہ جو ہے اگر وہ بے ایمان ہو جاتا ہے, اگر میرا بھی اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن ہے, تو مجھ سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم کچھ کر سکتے تھے اس معاشرے کو دینی بنانے کے لیے, لیکن تم نے کیا کیا. اب اس معاشرے کو فقط علماء کی ضرورت ہے جو حوض میں نہیں, ہر طرح کے افراد کی ضرورت ہے. اگر یہ معاشرہ اچھی طرح سے دیندار معاشرہ بننا چاہتا ہے, تو ایک دیندار, ہمیں اکانومسٹ کی بھی ضرورت ہوگی, ہمیں دیندار سوشولوجسٹ کی بھی ضرورت ہے, دیندار پولیٹیشین کی بھی ضرورت ہے, دیندار ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, دیندار انجینئرز کی ضرورت ہے. ہر وہ چیز جو اس معاشرے کو چلانے کے لیے چاہیے, اگر وہ دیندار افراد ہو, دیندار بیوروکریٹس کی ضرورت ہے, جو لوگ اثر و رسوخ رکھ سکتے ہیں, معاشرے کے افکار کو بنانے میں مدد دے سکتے ہیں. ہر وہ شخص جو ہے, اس ہر جہاں پہ خلا موجود ہے, خلا کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جب تک یہ کون سوچے گا, ہمارے لیے کوئی دوسرا کا تو نہیں سوچے گا, ہم ہی کو سوچنا ہے اس کام کو. اگر کر سکیں گے تو ہم کل کو جو ہے وہ جب اپنا جواب دے سکیں گے. اگر نہیں کیا تو یہ حالات اسی طرح سے چلتے رہیں گے. تو یہ جو فرش اعضاء ہے, انسان اگر اس سے بیداری لے سکے, قیام کو لے سکے. حسینیت کیا ہے؟ یہی قیام ہے. خلاصہ اس تمام مطالب کا کیا ہے کہ یہ جو ہم کو خدا جو نصیحت کرنا چاہتا ہے, جس چیز کی طرف لے کے آنا چاہتا ہے, وہ یہی قیام للہ ہے. قیام للہ وہی حسینیت ہے. حسینیت کیا ہے؟ کہ وہی راستہ, وہی طریقہ کہ جو امام علیہ السلام کے اس قیام کے اندر تھا, وہ جو ہم کو انہوں نے کیا اصل چیز کیا بتائی کہ جو دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے انسان آمادہ رہے, ہر مختلف صورتوں کے اندر. مجھ سے کچھ اور کام لیا جائے گا, آپ سے کچھ اور کام لیا جائے گا. ہر انسان اپنے آپ کی سوچتا رہے کہ میں کون سا رول پلے کر سکتا ہوں.
مجھے کون سا رول کہاں پہ پلے کرنا ہے. ہر انسان اپنا یہ رول کے بارے میں سوچے کہ میرے اندر صلاحیتیں کیا ہیں, کیا بہتر کام کر سکتا ہوں, اور اس کو انجام دینے کی کوشش کریں. یہ اگر اس طرح سے ہم اس فرش اعزاز سے اس مطلب کو لیں, اور اس دعا, یہ دعا ہماری ہو کہ میں اس طرح سے, مجھے انسان ہدایت, خدا جو ہدایت کرے اور امام ہدایت کرے کہ میں اپنا رول ادا کر سکوں, تو کتنا انسان جو ہے سرخرو ہو سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں, امام کی بارگاہ میں, کہ ہاں میں نے اس راہ کربلا کے اندر, اس راہ حسینی کے اندر. دیکھیں کربلا جانا مہم نہیں ہے, کربلائی ہونا انسان کے لیے مہم ہے. کربلا جو مکان کربلا ہے اس کے اندر تو یزیدی بھی موجود تھے, نہیں تھے؟ تو کیا وہ جو شمر تھا اور وہ لوگ جو پوری فوج اشکیا تھی وہ کربلائی ہو گئے؟ نہیں. کربلائی انسان جو کربلا جانے سے نہیں بنتا, اس راستے پہ چلنے سے بنتا ہے, امام کی پیروی سے بنتا ہے. انسان اس فرش اعزاز سے جب اٹھے تو کربلائی بن کے اگر اٹھے کہ یہ ہم نے لے لیا اس فرش, کامیاب ہے. اور کیا چاہیے انسان کو کہ انسان کربلائی بن جائے, حسینی بن جائے. اس حسینیت کا جو درس ہے, اس قیام للہ کا جو درس ہے انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے, اس کو اگر انسان لے لے تو بس وہ کامیاب ہے. اور اس نے جو ہے اس سال, اس عشرے کے اندر, یعنی اس محرم کے اندر بہترین جو ہے امام علیہ السلام سے جو تحفہ لیا, اور پھر اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرے. تو یہ چیز انسان جو ہے خدا سے طلب کرتا رہے, اور واقعاً جسے کہتے ہیں کہ واقعاً طالب ہو انسان جو ہے, نہ فقط جو ایک لفظی طور پہ ہم جو مجلس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو امام جو ہے کہ اصحاب انصار میں خدا شامل فرام سکتے ہیں, لا آمین لا آمین, نہیں. واقعاً جب جس کا بچہ مریض ہو اور وہ اس کے لیے جب جس طرح سے تڑپتا ہے, گڑ گڑاتا ہے خدا کی بارگاہ میں, خاص طور پہ جب ڈاکٹر جواب دے جائیں تو کس طرح سے کہتا ہے, خدا بس تو مجھے یہ چاہیے, مجھے میرا بچہ واپس چاہیے. وہ اس طرح سے کہتا ہے, اس طرح سے اس کی دعا ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہاں میرے بچے کی خدا جو ہے اس کو صحت دے دے, تو ہم کہتے ہیں لا آمین تمام شد. نہیں, وہاں پہ ہم کو طلب نظر آیا, میں واقعاً اس طرح سے طلب کروں کہ اے امام مجھے حسینی بننا ہے. اے کاش میں کربلا میں ہوتا تھا کہ اس فوز عظیم پہ پہنچنا ہے, کیسے ہوگا؟ اس طرح سے تو نہیں ہوگا. اس کے لیے انسان کو جو ہے وہ یہ قربانی دینی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محترم, بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے, اگرچہ آج کی رات واقعی مصائب کی رات ہے اور بہت سخت ہے میرے لیے, مجھ جیسے انسان کے لیے. واقعی جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو اپنے امام سے نزدیک کرتا ہے, ان حالات سے نزدیک کرتا ہے, خود کو اس شب میں لے جانے کی انسان کوشش کرتا ہے کہ آج کی رات کربلا کے اندر کیا ہو رہا ہے, اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ کو, اپنی روح کو متصل کر سکتا ہے. کوشش کریں اس رات کا معلوم نہیں کہ اگلے سال ہم لوگ شب عاشور اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں. جتنا زیادہ انسان اس رات کو اپنے خدا سے طلب کر سکے. آج کی رات کون سی رات ہے؟ وہ رات ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے رب سے راز و نیاز میں گزاری. کہا کہ مجھے ایک رات کی اور مہلت مل جائے. کیوں؟ کیونکہ حسین نماز کا عاشق ہے, حسین کو نماز بہت پسند ہے, قرآن کی تلاوت حسین کو بہت پسند ہے. میں ایک رات اور خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں, ایک بار اور اپنے رب سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ رات ہے کہ جو حسین نے, آپ کے اصحاب نے راز و نیاز میں گزاری, نمازوں میں گزاری. یہ وہ رات ہے کہ جب اصحاب کل کی تیاری کر رہے ہیں, جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, کوئی شخص ہے جو اپنا اسلحہ تیز کر رہا ہے, امام علیہ السلام ہیں, خیموں کا دورہ کرتے ہیں, ہر ایک صحابی کو دیکھتے ہیں, ان اصحاب کی وفا کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے, دعا دیتے ہوں گے کہ واقعاً کتنے باوفا اصحاب ہیں. پھر ایک اور خیمے میں بھی آئے ہوں گے, اپنی بہن زینب کے خیمے میں. یہ وہ آخری رات کہ جب یہ بھائی اور بہن ساتھ ہوں گے, جب بھائی اور بہن نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا. نہیں معلوم کس طرح سے انسان تصور کرے, جب حسین نے زینب کی آنکھوں میں آ کے دیکھا ہوگا, زینب نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا ہوگا, نہیں معلوم ان دونوں دلوں پہ کیا گزری ہوگی. یہ دو بہن بھائی وہ ہیں کہ جو ہر غم میں ساتھ تھے. نانا کا غم انہوں نے ساتھ برداشت کیا جب مدینہ کے اندر وہ دروازہ جل رہا تھا اور مادر گرامی در و دیوار کے درمیان تھی. یہ غم آپ نے ساتھ برداشت کیا.
جب بابا غسل دے رہے تھے اور بابا نے ایک چیخ ماری تھی، یہ چیخ زینب و حسین نے ایک ساتھ سنی تھی. نہیں معلوم کس طرح سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرتے ہوں گے. جب بابا کے سر پر تلوار چلی تھی، حسین اور زینب ایک دوسرے کو تسلی دیا کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رویا کرتے ہوں گے. جب حسن کے جنازے پر تیر چلے ہوں گے، جب اس تشت میں کلیجے کے ٹکڑے نکلے ہوں گے، اس غم کو بھی برداشت دونوں نے مل کے کیا ہوگا. زینب کہتی ہیں اے بھیا، جب نانا گئے، جب بابا گئے، جب مادر گرامی گئیں، جب بھیا گئے تو تم تھے، لیکن اب جب تم بھی چلے جاؤ گے میں اکیلے اس غم کو کیسے برداشت کروں گی. امام حسین علیہ السلام نے نہیں معلوم کس طرح سے اپنی بہن کو تسلی دی ہوگی، لیکن صبر کی تلقین کی. کہا بہن زینب دیکھو تمہیں صبر کرنا ہے، آگے کے مراحل بہت سخت ہیں. امام نے سب بتایا ہوگا، تیار کیا ہوگا، آمادہ کیا ہوگا، اس بہن کو قوت قلب دی ہوگی کہ ایک رات کے بعد، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس بہن کو اس قافلے کی سربراہی کرنی ہے، اس قافلے کو لے کے جانا ہے، زمانے کے امام کی بھی حفاظت کرنی ہے، بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. نہیں معلوم یہ رات کتنی سخت ہوگی زینب و حسین کے لیے. عزیزان محترم ذرا سوچیں، یہ حسین وہ کہ جن کی وجہ سے تمام افراد یہ مصائب برداشت کر رہے ہیں. اگر مجھے معلوم ہو کہ میری وجہ سے کوئی تکلیف برداشت کر رہا ہے، ایک دفعہ میں خود تکلیف برداشت کرتا ہوں، ایک دفعہ میری وجہ سے کوئی اور تکلیف برداشت کرتا ہے، ایک دفعہ میری وجہ سے اصحاب، میرے بہترین اصحاب و حبیب میری وجہ سے شہید ہو رہا ہے، میرے بہترین پاکیزہ افراد میری وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، میری اولاد میری وجہ سے شہید ہو رہی ہے. یہ جو بچے پیاس برداشت کر رہے ہیں وہ حسین کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں. یہ جو بیویوں کے سروں سے چادر چھلنے والی ہے حسین کی وجہ سے چلے گی. کتنا زیادہ صبر چاہیے. امام علیہ السلام کتنا زیادہ صبر کرنا ہوتا ہوگا یہ سوچ سوچ کر. اسی لیے جو اس شب عاشور کیا کہا کہ اے صاحب تم لوگ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں حسین اکیلا ان تمام چیزوں کو برداشت کر لوں گا، تم لوگ کیوں میری وجہ سے ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہو. لیکن اصحاب نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو ان حالات کے اندر، اس حالت کے اندر تنہا چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک ایک کر کے اصحاب اپنی وفا کا اعلان کرتے ہیں. عزیزان محترم بالآخر وہ شب عاشور گزرتی ہے، صبح کا وقت آتا ہے. اس عاشور کے دن بالآخر وہ وقت گزرتا رہتا ہے. وہ نماز بھی گزر جاتی ہے کہ جس نماز کے اندر کتنی صحابی امام علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. وہ تیروں کی بارش میں جو نماز تھی، عجیب نماز، عجیب عشق خدا ہم کو نظر آتا ہے. یہ وقت بھی گزر جاتا ہے، امام علیہ السلام کے اصحاب بھی شہید ہو جاتے ہیں، بنی ہاشم بھی شہید ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ صدا دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے جو اس غریب حسین کا، کوئی ہے جو اس تنہا حسین کی مدد کرے، کوئی ہے جو اس طرح حسین کی مدد کرے. رخصت کے لیے آتے ہیں. عزیزان محترم شدید ترین جو مصیبت ہے اس وقت کربلا کے اندر رخصت ہے امام علیہ السلام کی اپنے بیویوں سے. جو رخصت ہے امام علیہ السلام نے جو رخصت طلب کی ہے فقط ایک مرتبہ نہیں، بعض مقاتل کہتے ہیں 5 مرتبہ رخصت کی ہے. 5 مرتبہ. کیوں؟ کیونکہ یہ بیویاں ایک دفعہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گی. ان کو آہستہ آہستہ امام علیہ السلام رخصت لیتے ہیں، جنگ کے لیے جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، خستہ ہوتے ہیں، نہر کی طرف جاتے ہیں، نہر کی طرف پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں، پانی کو ہاتھ پانی میں ڈالتے ہیں اور پانی کو پینا چاہتا ہے. یہ پیاسا حسین پانی پینا چاہتا ہے. ایک مرتبہ ایک تیر چلتا ہے کہ جو آپ کے دہان مبارک میں پیوست ہو جاتا ہے آپ کے دہان مبارک میں پیوست ہو جاتا ہے. حسین زخمی ہے، دوبارہ خیمے کی طرف آتے ہیں. نہیں معلوم جب بیویوں نے حسین کو اس حالت میں دیکھا ہوگا کیا گزرتی ہوگی، لیکن پھر بھی خوش ہوتی تھیں کہ ایک مرتبہ دوبارہ اپنے مولا کی زیارت کا موقع مل گیا. حسین ہر مرتبہ جب واپس آتے تھے زیادہ زخمی حالت میں. نہیں معلوم کتنے تیر زیادہ اپنے جسم پر لے کر آتے ہوں گے، کتنے وار اپنے جسم پہ لے کر آتے ہوں گے، نہیں معلوم کتنا خون بہہ رہا. یہ بیبیاں کس طرح سے دیکھتی ہوں گی. لیکن جاتے تھے، تکبیر کی آواز لگاتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تھے. خواتین خوش تھیں، زینب خوش تھی، سکینہ خوش تھی، سب خوش تھے کہ ہاں ہمارے امام زندہ ہے. دوبارہ خیمے کی طرف واپس آیا کرتے تھے. جب آتے تھے بیبیاں استقبال کرتی تھیں، ایک دفعہ جب آخری رخصت کے لیے آئے کہ اب حسین دوبارہ نہیں آئے گا، یا آخری رخصت، ایک ایک بیوی سے رخصت ہوئے، رباب سے، سکینہ سے، زینب سے، ہر ایک کو سلام کیا، آخری سلام کیا. نہیں معلوم یہ بھائی اپنی بہن سے کس طرح اس نے اس کو رخصت کیا ہوگا، کس طرح سے بہن نے بھائی کو جانے دیا ہوگا.
کس طرح سے رباب سے رخصت کی ہو. کہا کہ حسین کیا کہا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر جس کے اندر رباب اور سکینہ ہو اس گھر سے مجھے بہت محبت ہے، اس گھر سے بہت محبت ہے. جس گھر سے اتنی محبت ہو تو رباب اور سکینہ سے کتنی محبت ہوگی. بالآخر آخری وقت آیا، کہا مجھے ایک بوسیدہ کرتا لا دو. لوگوں نے کہا یہ بوسیدہ کرتا آخری وقت میں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے کہا نہیں، میں اس کو اپنے لباس کے نیچے پہننا چاہتا ہوں. اور نہ فقط اس بوسیدہ کرتے کو مانگا بلکہ کہا اس کو جو ہے چند جگہ سے پھاڑ دیا کہ آخر میں ایسا نہ ہو کہ جب یہ اشکیا یہ لباس کو جو ہے میرے تن سے جدا کرے تو یہ کم از کم ایک لباس میرے جسم پہ باقی رہ جائے. لیکن مولا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ قوم اتنی شکی ہے کہ یہ لباس بوسیدہ بھی باقی نہ رہنے دیا. امام نے خدا حافظی کی، سید سجاد سے خدا حافظی کی، امور امامت کو سپرد کیا. آئے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس اسب پہ سوار ہوئے، اس با وفا اسب پہ سوار ہوئے، لیکن گھوڑا آگے نہیں چلتا. نہیں معلوم اب یہ گھوڑا آخری وقت میں کیوں ساتھ نہیں دیتا. جب قدموں میں دیکھا تو ایک ننھی بچی ہے، ایک ننھی بچی اس اسب کے پیروں سے لپٹی ہوئی، کہتی میں تجھے جانے نہیں دوں گی. اب میرے لیے بابا کے علاوہ کوئی نہ بچا. عباس گئے واپس نہ آئے، میرا بھائی گئے واپس نہ آیا، میں بابا کو نہیں جانے دوں گی. نہیں معلوم امام علیہ السلام کس طرح سے زمین پر آئے ہوں گے. اس بچی کو ہم نے گود میں لیا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کو بہلانے کی کوشش کی، لیکن نہیں معلوم حسین نے کس طرح سے بہلایا ہوگا. نہ کوئی پانی ہوگا کہ چند گھونٹ دے کے بہلانے کی کوشش کرے. نہ یہ کہہ سکے ہوں گے کہ عباس تو ہے، نہ یہ کہہ سکے ہوں گے کہ علی اکبر تو ہے، علی اصغر تو ہے، اب کوئی تو نہیں رہا. کس کے سہارے، کس کے حوالے کر کے گئے ہوں گے. جب بیٹی نے کہا ہوگا کہ میں بابا آپ کو نہیں جانے دوں گی اور ایک مرتبہ رونا شروع کیا، حسین نے کہا اے سکینہ، اے سکینہ تیرے باپ کے دل کو نہ جلا، اپنے گریے سے میرے باپ کے دل کو نہ جلا. دیکھ سکینہ اس گریے کو سنبھال کے رکھ، تجھے آگے بہت رونا ہے. میں کہوں گا امام سے یہ کون سا طریقہ ہے تسلی دینے کا اس بچی کو. کہا کہ تجھے آگے اور رونا ہے، کہا تجھے آگے خون گریا کرنا ہے سکینہ. نہیں معلوم کس طرح سے تسلی دی. بالآخر اسب پہ سوار ہوئے. یہ آخری مرتبہ ہے کہ جو جا رہے ہیں. بیویوں نے نہیں معلوم کس طرح سے دیکھا ہوگا. بالآخر گئے ایک جنگ کی، جنگ کرتے رہتے ہیں، خستہ ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ زمین کربلا پر ایک زلزلہ آتا ہے. ایک اسب ہے کہ جو واپس آیا ہے. بیویاں دوبارہ خوش ہو کے جاتی ہیں کہ اسب سوار دوبارہ آیا ہوگا. جب خیمے کے دروازے جب پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ اسب تو ہے لیکن اسب سوار نہیں ہے. اسب کے اوپر جو زین ہے الٹ چکی ہے. بی بی زینب قتل گاہ کی طرف جاتی ہیں، تلے سے نبی ابے پہنچتی ہے، گودی قتل گاہ میں دیکھتی ہے ایک ملعون ہے کہ جو کہیں بیٹھا ہے، جو کسی سینے پر بیٹھا ہے. کربلا کی زمین پر ایک زلزلہ آتا ہے، ایک آندھی آتی ہے اور پھر ایک نیزہ ہے جو بلند ہوتا ہے. اس نیزے کے اوپر ایک سر ہے کہ جو بلند ہو چکا ہے. بی بی ہے کہ جو سر کو دیکھے، نہیں معلوم کس طرح سے برداشت کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ابھی زیادہ موقع بھی نہ ملا ہوگا کہ اپنے آپ کس بارے میں سوچے کہ دیکھا کہ خیمے سے کچھ جل رہا ہے. بی بی متوجہ ہوئی. بی بی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ بھائی کے اوپر گریا کر سکے. سید سجاد کو سنبھالنا ہے، خیمے کی آگ سے نکالنا ہے. اسے خیموں میں آگ لگ جاتی ہے، بچے کربلا کی سرزمین پر بکھر جاتے ہیں. اب کس کو سنبھالے؟ یہ خستہ زینب، یہ تنہا زینب سکینہ کو سنبھالے، اس کے کرتے کی آگ کو بجھائے، یا سید سجاد کو سنبھال.